ناظرین، اس وقت جو کراچی کی صورتحال ہے سمندری حوالے سے، سمندری طوفان اور طغیانی اس حوالے سے کہ جو محکمہ موسمیات والوں نے بتایا کہ 13 جون سے 17 جون تک طوفان کا اور طغیانی کا یہ کراچی کی طرف جو ہے رخ ہے، لیکن ابھی صورتحال جو اپڈیٹ یہ ہے کہ اس طوفان کا رخ انڈیا کی طرف بدل چکا ہے، اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ سندھ کے کچھ علاقوں کو شاید وہاں پر پانی اندرون سندھ میں جانا شروع ہوا ہے، جس کی وجہ سے بجلی کا بھی کچھ نقصان ہوا ہے۔ تو اس صورتحال میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، رجوع اللہ ہونا چاہیے۔ یہ سننے کو مل رہا ہے یہاں کراچی میں کہ سمندر کے قریب جو عبداللہ شاہ غازی کا دربار ہے وہ ہمیں بچا لیتا ہے۔ یار بڑی عجیب بات ہے، وہ ہمیں بچا لیتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے آپ دوسروں کی طرف جا رہے ہیں کہ ابھی میں اس کا آپ کو الزامی جواب دیتا ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں میں پاکستان میں جو سیلاب کی صورتحال رہی ہے، پتہ نہیں کتنے دربار اس سیلاب کی زد میں آئے ہیں، اور اس سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ان سے مدد مانگنا جو خود کچھ نہیں کر سکتے، جو خود وہاں پانی آنے سے، اپنے دربار میں آنے سے پانی کو روک نہیں سکتے، وہ تمہیں کیا بچائیں گے؟ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس توحید کے عقیدے کو بیان کرتے ہوئے ان چیزوں کی تردید کی ہے کہ نہ آپ کو کوئی عبداللہ شاہ غازی بچائے گا، نہ کوئی اور آ کر بچائے گا۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، توبہ استغفار کریں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں فرما دیا، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ اگر تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ اور معبودوں کو تو وہ سب اکٹھے بھی ہو جائیں تب بھی ایک چھوٹی سی مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی آیت میں کہ اگر وہ مکھی ان سے کوئی چیز لے بھی جائے تو وہ اس کو واپس لانے پہ قادر نہیں ہے۔ تو آپ لوگ اس کو اس کے ساتھ جوڑ رہے ہو کہ ہمیں عبداللہ شاہ غازی نے بچا لیا ہے۔ ابھی ہمارے پتہ نہیں شاید سن تو مجھے یاد نہیں ہے، ملک وال ہمارا شہر ہے، وہاں پہ سیلاب آیا تھا، وہاں بھی اسی طرح ایک دربار ہے، وہاں سیلاب آیا، دربار کے اندر پانی بھر چکا تھا، لیکن جب پانی اندر بالکل لوگوں کا اتنا نقصان ہوا، اور جب دربار کے اندر پانی موجود تھا اور لوگ اتنے پاگل، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پانی دربار پہ حضرت کو سلام کرنے کے لیے آیا ہے۔ یار کو عقل کو ہاتھ مارو، ہوش کے ناخن لو، کیا کہہ رہے ہو یار؟ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک نافرمان بستی پہ بھیجا کہ ان پہ عذاب نازل کرو، تو حضرت جبریل علیہ السلام اس بستی پہ گئے لیکن پھر واپس آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں نہیں عذاب دیے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا میں اس بستی پہ عذاب دوں کہ اس میں آپ کا ایک نیک بندہ ہے کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی وہ گناہ نہیں کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے بستی کو اس پہ الٹو، کیونکہ میری نافرمانی پوری بستی میں ہو رہی ہے اور اس کے ماتھے پہ ایک بل بھی نہیں آیا کہ وہ ان کو روکے اور دین کی ترغیب دے۔ پہلے اس بستی کو اس پہ الٹو، پھر پوری بستی پر عذاب نازل کرو۔ اب مجھے بتاؤ، اب وہ خود پہ عذاب نازل ہونے کو نہیں بچا سکا تو دوسروں کو کیا بچائے گا؟ تو یہی چیزیں ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جو پریشانی مسلمان پر آتی ہے وہ کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ یہ آزمائش ہے یا یہ مصیبت ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ پریشانی اگر آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہے تو وہ آزمائش ہے، اگر وہ اللہ سے آپ کو دور کر رہی ہے تو وہ مصیبت ہے۔ تو لہٰذا میری یہ آپ لوگوں سے درخواست ہے، نہ عبداللہ شاہ غازی کو بیچ میں لائیں، نہ کسی اور کو بیچ میں لائیں، صرف اور صرف اللہ سے مانگیں اور توبہ استغفار کریں، اور پورے ملک کے لیے جو ہے وہ دعا کریں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حفاظتی تدابیر اور دعائیں بتلائی ہیں ان کا اہتمام کریں، نہ کہ ہم کسی دربار پہ جا کے ان چیزوں کی اپنا ایک عقیدہ بھی خراب کریں توحید کا کہ جی ہمیں اس فلاں نے بچا لیا، جی فلاں نے بچا لیا، فلاں دربار پہ جا کے یہ کیا وہ کیا، یہ سب چھوڑ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آندھی آ جاتی تھی، کوئی طوفان آ جاتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں جاتے، نماز پڑھتے، اللہ کی طرف رجوع کرتے، اللہ سے مانگتے، جب تک وہ
طوفان یا آندھی یا کوئی اس طرح کی مصیبت ٹل نہیں جاتی تھی، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف نہیں لاتے تھے، اللہ سے مسلسل مانگتے رہتے تھے۔ اور صحابہ کو دیکھ لیں آپ کہ صحابہ کے دور میں کبھی اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آیا ہو اور وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر آ کے بیٹھ گئے ہوں کہ حضور اس کو دور فرما دیں؟ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، نہ تابعین میں اس طرح کی کوئی مثالیں ملتی ہیں۔ یہ عقیدہ ہم پتہ نہیں کہاں سے لے آئے ہیں، درباروں پہ جاتے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں کہ جی پیر صاحب نے ہمیں بیٹا دیا ہے، بیٹی دی ہے، یہ دی ہے۔ دو آپ سے میری گزارش ہے، اور اللہ سے ہی مانگو اور اللہ سے ہی مانگتے رہو، اور اللہ تعالیٰ ہی ہماری حاجت پوری کر سکتے ہیں، اور ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہی ہم سے دور علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا تھا؟ اذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جب بھی مدد مانگو تو اللہ سے مانگو، کسی اور کو نہ بیچ میں لاؤ۔ تو یہ نئے خدا جو مارکیٹ میں لا رہے ہو نا، ان کو چھوڑ دو آپ۔